اس وقت آپ کو براہ راست دکھائیں گے شبلی فراز بابروان پریس کانفرنس کر ہے جس میں کہ تمام صوبوں سے لوگ برابری کی سطح پر آتے ہیں اور اس ادارے کی جو ساکھ ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، ایک پریمیئر ادارے کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس ادارے کے الیکشنز ہمیشہ متنازع رہے ہیں۔ متنازع اس لحاظ سے کہ یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ، پیسے کی لین دین، ووٹوں کی خرید و فروخت یہ ہوتی رہی ہے، جس سے کہ جو لوگ بھی منتخب ہو کے آتے ہیں بدقسمتی سے ان کی وہ مورل سٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے اس لاٹ کی جو کہ اس طریقے سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ ہماری پارٹی جو کہ ہمیشہ اس بات کی قائل رہی ہے کہ انتخابات منصفانہ اور شفاف ہونے چاہیے اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے وہ ادا کی جائے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پچھلے الیکشنز میں ہم نے خیبر پختونخوا میں اپنی گورنمنٹ کے 20 سٹنگ ایم پی ایز کو پارٹی سے نکال دیا تھا کیونکہ ان پہ شبہ تھا۔ شبہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا غلط استعمال کیا ہے اور اس میں کوئی ایسی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جو کہ قابل قبول نہیں تھیں۔ سٹنگ ایم پی ایز کو نکالنا یہ پاکستان تحریک انصاف یا یہ پرائم منسٹر عمران خان ہی کر سکتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس کی کوئی نظیر نہیں دیکھی، نہ ماضی میں نہ حال میں، صرف ایک ہماری ایک یہ کنٹریبیوشن ہے اس مقصد کے لیے جو کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ انتخابات سینٹ کے اور جو دیگر انتخابات ہیں وہ شفاف طریقے سے ہوں۔ اب یہ الیکشنز جو کہ آنے والے ہیں ہماری کوشش ہے کہ یہ بھی آزاد طریقے سے ہوں اور اس کے لیے جو بھی ہمیں قانونی طور پہ جو بھی ہم سے جو لوازمات اس کی پوری کرنے کے لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرنی پڑے وہ ہم کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب اس بات پہ بہت زور دے رہے ہیں کہ یہ کم از کم ہم اپنی طرف سے اس پوری کوشش عملاً اور قانوناً جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ کریں تاکہ یہ مقصد حاصل ہو سکے۔ اپوزیشن پارٹیز کے لیے بھی یہ ایک موقع ہے کہ وہ اس مقصد کو کامیاب بنائیں، گو کہ مجھے نہیں لگتا نہ انہوں نے پہلے کیا ہے نہ آپ کریں گے، لیکن امید رکھتے ہیں ہم، گو کہ ان کے اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی اگر اس کی کوئی حیثیت ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کمٹ کیا تھا، میرا خیال ہے پوائنٹ نمبر 22 تھا جس میں کہ انہوں نے بھی اس بات کا وہ کیا تھا، لیکن اب عمل کا وقت ہے، صرف کاغذی باتیں نہیں۔ تو اس سلسلے میں چاہوں گا کہ بابا راون صاحب، ڈاکٹر بابا راون صاحب، آپ کو جو اس کی جو قانونی جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں وہ ان سے سنتے ہیں۔ جی بابر صاحب۔ تھینک یو منسٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 5 پوائنٹس ہیں جن پہ آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ایک سیریز آف میٹنگ ہوئی ہے ہماری پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور بڑی محنت سے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئین کے اندر 3 ریفارمز لانے کے لیے ایک آئینی پیکج تیار کیا ہے اور ان ریفارمز کا مقصد ریٹس نکالے گئے ہیں اور کس نے نکالے ہیں میں سارے اشارے آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گا۔ جو پاکستان کی تاریخ میں جس طرح انفارمیشن منسٹر شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ ہاؤس آف فیڈریشن کو متنازع بنانے کے لیے ہمیشہ ضمیر خریدے گئے اور ووٹ بیچے گئے، اس لیے پہلی مرتبہ پرائم منسٹر عمران خان کی
حکومت اور پارٹی کی طرف سے ہم پاکستان کی ساری سیاسی اشرافیہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہے، خواہ ان کے پاس تھوڑے ووٹ ہیں یا زیادہ ووٹ ہیں، یہ ان سب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہم لے کے جا رہے ہیں. اور ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ سارے لوگوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ الیکشن فیئر ہونا چاہیے، لیکن 1975 میں جو الیکشن ایکٹ بنا اس کے بعد سے شروع کر کے آج تک کسی نے اس الیکشن کو فیئر کرنے کے لیے کوئی آئینی ترمیم یا کوئی قانون سازی اس کی ہمت نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹھی ہوئی گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو پچھلے دروازے سے ڈسگرنٹلڈ جو دوسرے پارٹی کے ناراض لوگ ہیں ان کو خرید کے اپنی سیٹوں میں اضافہ کرتے ہیں لوگ. اور پرائم منسٹر نے ہماری ایک میٹنگ میں ابھی جو تازہ ترین آج ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی سیٹ گھٹے یا بڑھے، مجھے اس بات کی پرواہ ہے کہ میں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے احتساب کا، اور جو اس کا عملی قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم احتساب کے لیے سیاسی جماعتوں کو روڈ میپ دے رہے ہیں. پاکستان کی ساری پارلیمنٹری جماعتوں کو ہم ایک راستہ دے رہے ہیں کہ آئیے اس راستے سے ہم سینٹ کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کو اور ووٹوں کی خرید و فروخت کو ہم روک سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پہلی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، پرائم منسٹر عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں، جو کہتے ہیں کہ ضمیر فروشی کی بجائے اوپن ووٹنگ کر دی جائے. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی، جس طرح فاضل منسٹر صاحب نے آپ کو اشارہ دیا، میرے پاس 16 مئی 2006 کا یہ ڈاکیومنٹ ہے، اور یہ ڈاکیومنٹ وہ ہے جس پہ بی بی کے اور نواز شریف صاحب کے دستخط ہیں. یہ میں آپ کے سامنے تقسیم کروں گا تھوڑی دیر بعد. اور اس کا آپ اگر آرٹیکل 23 پڑھیں، اس کو وہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے کو دینے کے لیے جو انہوں نے لولی پاپ رکھا ہوا ہے اس کا نام انہوں نے اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی رکھا تھا. آرٹیکل 23 یہ کہتا ہے کہ ٹو پریونٹ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ. کرپشن یہ ہے کہ کوئی پیسے لے سینٹ کے الیکشن میں، فلور کراسنگ یہ ہے کہ کسی اور پارٹی کا اس کے پاس ووٹ ہو، چھپا کے وہ ووٹ کسی اور کے حوالے کر دے. All votes for the Senate and indirect seats will be open identifiable ballots. کہ سارے الیکشن جو بھی انڈائریکٹ ہوتے ہیں، اور سینٹ کا الیکشن آپ کو پتہ ہی ہے انڈائریکٹ ہوتا ہے، اس کو اوپن ووٹ ہونا چاہیے، جس کے لیے اصطلاح ہے شو آف ہینڈ کی. اور آئیڈینٹیفائبل کا مطلب یہ ہے کہ قابل شناخت ووٹ ہونا چاہیے. اور چیلنج اور ٹیسٹ یہ ہے ان سیاسی جماعتوں کی جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی جمہوریت کے ساتھ وابستگی اور کرپشن کے ذریعے سے الیکشن جو سینٹ کا خراب کیا جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے چیلنج اور ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ کس طرف لائن کے کھڑے ہوتے ہیں. جن لوگوں نے پیسہ کمانا ہوگا آپ شناخت کر لیں چہرے، اس کے بعد وہ اس جو میں آپ کو بل دکھانے لگا ہوں ہماری آئینی ریفارم ہے اس کی حمایت نہیں کریں گی وہ، اس لیے کہ پچھلے دروازے سے انہوں نے کارروائی ڈالنی ہوگی. اور جو لوگ آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، دستور کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، وفاق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ان کو ہم ویلکم کہیں گے اور ان کو کہیں گے کہ وہ اس کے لیے ووٹ ڈالیں. اس آئینی ترمیم کے 3 حصے ہیں. یہ بل ہے اور اس بل کو ہم اگلے ہفتے میں شروع میں ہی پارلیمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں. اس کا پہلا حصہ ہے آئین کے آرٹیکل 59(2) میں ایک ترمیم ہم لا رہے ہیں. آج تک جو آئین ہے 1973 کا، اس کے مطابق سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے. سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہے. ہم اس لفظ کی بجائے
اوپن ووٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. پہلی ترمیم جو ہے وہ یہ ہے مختصر سی. اس طرح سے ووٹنگ چھپی ہوئی نہیں رہے گی. کوئی ہارس ٹریڈنگ اور کرپشن جو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کہتا ہے اور سارے نعرے لگاتے رہتے ہیں, ہم نے ان سارے نعروں کو جمع کر کے اس کو ایک قومی ایجنڈا بنا دیا ہے کہ آئیے دستور میں ترمیم کرتے ہیں تاکہ آنے والے سارے زمانوں کے لیے سینٹ آف پاکستان کی توقیر ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ووٹ خریدا ہوا ہو, آپ جانتے ہیں کہ اگر امیدوار نے پیسے لگائے ہوئے ہوں تو وہ الیکشن نہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا, نہ فری ہوگا اور نہ کرپشن فری ہوگا, بلکہ وہ میسج ہوگا پاکستان کے دوسرے اداروں کے لیے کہ کرپشن کیا کرو, بلکہ وہ دوسرے پاکستان کے سارے ادارے جن کو ہم کہتے رہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے, ان کے لیے پیغام ہوگا کہ کرپشن کی اجازت ہے اور پیسے پچھلے دروازے سے ملے تو نہ کرنا. اس کا راستہ بند کر رہا ہے عمران خان. اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم آئین کے آرٹیکل 63 جس میں لکھا ہوا ہے ڈسکوالیفیکیشنز کیا کیا ہوتی ہیں, اس میں پیراگراف نمبر 1 کا ذیلی پیرا ہے سی, اس کو ہم امینڈ کر رہے ہیں 63(1)(c) کو. اور امینڈمنٹ کیا ہے؟ یہ امینڈمنٹ وہ وعدہ ہے جو ان پاکستانیوں کے ساتھ کیا گیا ہے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں. 7 سمندر پار وہ محنت کرتے ہیں, اس محنت کی کمائی پاکستان کے خزانے کا سب سے بڑا اثاثہ ہے, لیکن آج تک کسی نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. عمران خان کی ذاتی ہدایت کے اوپر اور ان کی ذاتی توجہ اور ان کی ذاتی کوششوں سے آج ہم آپ کے سامنے وہ روڈ میپ رکھنے لگے ہیں. صرف ایک آرٹیکل میں ترمیم کر کے اس کے ذریعے سے پاکستان کے اندر سارے کے سارے بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈیول نیشنلٹی کے باوجود الیکشن لڑ سکتے ہیں. ترمیم یہ ہے, پہلے یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی کے پاس دوہری شہریت ہو کسی فارن سٹیٹ کی تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, وہ نااہل ہے. ہم نے ترمیم یہ کی ہے کہ جس کے پاس دوہری شہریت ہوگی وہ الیکشن لڑے گا, لیکن اپنا عہدہ ایم پی اے بنے, سینیٹر بنے, ایم این اے بنے, جب وہ بن جائے گا تو عہدے کی اصل عمر اس وقت شروع ہوتی ہے when he enters upon the oath through the constitution. جب وہ داخل ہوتا ہے اس عہدے میں تو پہلی شرط اور آخری شرط اور واحد شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ حلف لے گا. حلف لینے سے پہلے وہ حتمی پروف, کوئی لیٹر نہیں کہ میں نے جو شہریت ہے اس کو ریناؤنس کر دیا ہے, وہ میں نے چھوڑ دی ہے شہریت اور ترک کر دی ہے جو بیرون ملک شہریت ہے. اگر وہ الیکشن ہار جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ شرط لاگو نہیں ہوگی. الیکشن لڑنے کے لیے ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اجازت دلوانے کے لیے یہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں. میں اس موقع پہ عمران خان صاحب کی طرف سے اور ان کی حکومت کی طرف سے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو ساری دنیا کے بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں کہ ان کے لیے اس ترمیم کے ذریعے سے حکومت راستہ کھولنے کے لیے اگلے ہفتے پارلیمنٹ کے اندر جا رہی ہے. جو تیسری امینڈمنٹ ہے وہ آئین کے آرٹیکل 226 میں ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور فلاں فلاں عہدے ان کا الیکشن اوپن ہوگا. ہم نے اسی لائن میں صرف سینٹ کا لفظ ڈالا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عہدوں کے ساتھ ساتھ یہ آرٹیکل 226 ہے جس میں سینٹ کا الیکشن بھی اوپن اور آئیڈینٹیفائبل ووٹ کے ذریعے سے ہو سکے گا. میں 2 اطلاعات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت سب کچھ بتا دیتی ہے, عمران خان سب کچھ کھول کے رکھ دیتے ہیں. ہم مٹھی میں گڑ بند کر کے توڑنے کے قائل نہیں ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں لگا کہ کیا ہوا ہے. میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں اور وہی تاجر آج پھر ریٹ لگا رہے ہیں. پہلے ان کا رخ 2 چھوٹے صوبوں کی طرف ہوتا تھا, تیسرے میں ہوتا تھا, اور اب انہوں نے پنجاب میں بھی ریٹس نکالنے شروع کیے ہیں. پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے. اس کا راستہ روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. پہلا طریقہ وہ جو ہم ریفرنس لے کے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور
کئی لوگوں نے اعتراض کیا، ان میں سے اکثریت اب اس میں پہچانی جائے گی، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا قبل از وقت، اس میں پہچانی جائے گی جب وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں ترمیم کے یا ترمیم کے مخالف کھڑے ہیں، یہ پہچانے جائیں گے جو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی بجائے پارلیمنٹ فیصلہ کرے، آئیے ہم پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، آئیے فیصلہ کریں، آئیے آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پاکستان کے 1973 کے دستور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور ہو کیا رہا ہے، دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ جو پچھلا الیکشن تھا جس کا ابھی آپ کو انفارمیشن منسٹر صاحب نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپنے 20 ایم پی ایز کو نکال دیا، اکثریت تھی ہمارے پاس وہاں جو صرف 3 ایم پی ایز کی، وہ بھی کوئلیشن کو ملا کے، اس کے باوجود گورنمنٹ ٹوٹنے کی عمران خان نے پرواہ نہیں کی۔ اور وہاں پہ پچھلے الیکشن میں، سینٹ کے پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھا ایک پارٹی کے پاس جتنے ووٹ تھے اتنے ان کے سینیٹر آ گئے، تو باقی ضمیر خریدے گئے نا، باقی تو پھر کوئی پیسہ تھا ایسا جو ناجائز تھا، کالا دھن تھا، وہ لگایا گیا۔ ایک مثال وہ۔ دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کھل کے ایک پارٹی نے یہ کہا کہ ہم دوسری پارٹی کو، دونوں پی ڈی ایم میں، کہ ہم تمہاری گورنمنٹ توڑ کے تمہیں دکھائیں گے بلوچستان میں، اور گورنمنٹ ٹوٹی پھر بلوچستان میں۔ وہ کسی بددعا کے نتیجے میں حکومتیں نہیں جایا کرتی، یا آئین کے ذریعے سے جاتی ہیں، نو کانفیڈنس کے ذریعے سے، اور یا پھر اگر کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے اور دوسرے ممبر ساتھ لگتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے ادر دین دی کولیشن، اگر ساتھ لگیں۔ تو اس لیے اس کا راستہ روکنے کے لیے بھی میں نے یہ آپ کے سامنے انفارمیشن شیئر کی ہے۔ اور جو پارٹیاں صدارتی ریفرنس میں اس بات سے بھاگی ہیں، یعنی اپنے ایجنڈے سے بھی بھاگی، اپنے چارٹر سے بھی بھاگی، اور اس قومی تقاضے سے بھی بھاگی، وہ پارٹیاں صرف ایک وجہ سے بھاگ رہی ہیں، یا انہوں نے پیسے لگانے ہیں اور یا پیسے انہوں نے کمانے ہیں، کوئی دوسری وجہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، the fifth point، کہ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے پاس کس ایوان میں اکثریت ہے اور کس جگہ 2/3 میجورٹی ہے یا میجورٹی نہیں ہے، اس بات سے کوئی عمران خان کو غرض نہیں ہے۔ ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ جس طرح وہ سوت کی اٹی لے کر جانے والی بڑھیا آج بھی حضرت یوسف کے خریداروں میں بازار مصر میں یاد کی جاتی ہے اور ساری دنیا میں یاد کی جاتی ہے، ہم ایک درست طرف پہلا قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن کے بعد اکثریت آئی تو اور لاز کو انشاءاللہ تیز رفتاری سے امینڈ کریں گے، اور جو قوم سے لیجسلیشن کے حوالے سے جتنے وعدے ہیں ان کو پورے کریں گے۔ کیا یہ صرف ابھی ایک پولیٹیکل موو ہے یا اس کو عملی طور پر بھی اس کے لیے آپ کی پلاننگ ہے؟ اس حوالے سے بتا دیں۔ دوسرا شبلی فراز صاحب سے سوال ہے کہ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے، عمران خان صاحب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس کا حوالہ دیتے رہے جب وہ اپوزیشن میں تھے، آج جو رپورٹ آئی ہے اس میں 2018 اور 2019 کے جو چیزیں ہیں اس کی بنیاد پر یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھی ہے۔ تو سر اس پر آپ ذرا کامنٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک قومی ایجنڈا ہے۔ آپ میں سے بھی کون ہے جو کہے گا کہ الیکشن میں پیسے لے کے کوئی سینیٹر بنے اور کوئی پارلیمنٹیرین جا کے رشوت لے اور یہ رشوت دے؟ آپ میں سے بھی کوئی نہیں کہے گا۔ تو اس لیے یہ کوئی پولیٹیکل کسی کی طرف سے نعرہ نہیں ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو پوری قوم کا ہے، اور یہ وہ ایجنڈا ہے جو پوری ڈیموکریسی کا ہے۔ اس لیے اس میں اکیلے حکومت شامل نہیں ہے۔ دوسرا، وہ اس زمانے کی آپ نے بات کی جب وہ کہتے تھے حکومت گرانے کے لیے پہلے ہم استعفیٰ دیں گے نومبر میں، پھر کہتے تھے ہم دیں گے دسمبر میں، پھر کہتے تھے دیں گے جنوری میں۔ جنوری کی بھی آج 28 تاریخ ہو گئی ہے۔ ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں سب کو کہ پارلیمنٹ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم سینٹ کے الیکشن کو فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ اور کرپشن سے پاک کر سکتے ہیں۔ اس لیے آئیے، شبلی صاحب اپنا دیں گے جواب، میں آپ کو صرف
ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی آئی ہے ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ، یہ نون کی کرپشن کا ایک اور ثبوت ہے. آپ نکال لیجئے ذرا کہ یہ کس کس سال کی بات کر رہی ہے، اور آپ یہ بھی نکال لیجئے کہ 90% اس میں سے پبلش شدہ میٹیریل ہے. یہ 2015-16 کا ہے اور 2017-18 کا ہے. اور کسی جگہ آپ دیکھیے کہ عمران خان کی حکومت یا پی ٹی آئی کا نام آیا ہے کسی جگہ؟ آنسر ول بی نو. سر اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن لڑنے کے بعد اوتھ سے پہلے اپنی نیشنلٹی سرنڈر کرنی پڑے گی، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پریویس ڈیٹ سے ہوگی یا اس ڈیٹ سے ہوگی جس ڈیٹ سے پاس کروائیں گے؟ نمبر 2، آپ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ایئرز کی بات کر رہے ہیں، تو کیا گورنمنٹ اس کے اوپر کہ انہوں نے کہا کرپشن میں ریٹ انکریز ہوئے ہیں، اس کے اوپر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو جواب دے کرے گی کورٹ آف لا؟ میں نے اس کو آپ کو بتا دیا کھل کے کہ یہ ان کی جو پچھلی حکومت تھی ان کے دور کے بارے میں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک یہ چونکہ قانون موجود نہیں ہے اور کسی جگہ کے اوپر کوئی دوسرا رستہ بھی نہیں کھل سکتا، اس لیے یہ اس الیکشن سے آنے والے جو الیکشن ہے، اگر یہ آئینی ترمیم ہم کرا لیتے ہیں تو آنے والے جو الیکشن ہے سینٹ کے، ان سے یہ شروع ہو جائے گی اور مؤثر ہو جائے گی. سینٹ کے الیکشن میں بھی کوئی ڈیول نیشنلٹی والے جو صاحب ہیں وہ الیکشن حصہ لے سکیں گے. سر 2 سوال ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ کو اتنی جلدی کیا آپ کو اپنے ارکان پر لگتا ہے بات نہیں ہے جو اپوزیشن کی کہہ رہی ہے کہ ان کے اپنے ارکان بکنے کے لیے تیار بیٹھے. دوسرا سوال میرا آپ سے متعلق ہے، ایک آپ نے مثال جمہوریت پہ کہا یہ لالی پاپ تھا، آپ مثال جمہوریت کا حصہ بھی رہے، اس وقت کے اخبارات اٹھانے آپ نے بھرپور حمایت کی، میں تو گواہ تھا. پھر برانڈ شیٹ کا معاملہ آتا ہے تو 2009-10 میں جب آپ وزیر قانون تھے، جب نیب کو آپ نے اپنے انڈر لیا تو اس تمام معاملات میں اس وقت سیٹلمنٹ ہوئی تھی آپ کی اس بات کے. تو آج آپ کی شدید ہے 2 معاملات پر کہ آپ اس کا دونوں باتیں واقعاتی طور پہ غلط ہیں. واقعاتی طور پہ یو کین کریکٹ اٹ. سر آپ ادھر سے سر دوسرا سوال کا تو بتا دیں، آپ کے اپنے لوگ وثاق جمہوریت پہ میں نے پڑھ کے بتایا کہ اس بات پہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ اوپن اور آئیڈینٹیفائبل ووٹ ہونا چاہیے. جی جی سر جی مظہر اقبال صاحب پبلک ٹی وی سے. جی مل سر. سر میرا 2 پارٹ کوسچن ہے. ایک تو سر جب آپ نے اپنی گفتگو شروع کی تو ہم کام کر رہے تھے، میرے سے بہت سے لوگوں نے سر ٹارگیٹ پر دیکھا، آپ نے کہا کہ سینٹ کی سیٹ کا ریٹ نکالا گیا ہے. وہ ریٹ کا وہ فگر اگر آپ بتانا چاہیں آپ کے معلومات کے مطابق لوگوں کی دلچسپی ہوگی شاید. اچھا دوسرا سر آپ نے خود کہا کہ اس بات سے قطع نظر کہ آپ کی کس عوام میں اکثریت ہے یا نہیں ہے، قومی اسمبلی میں تو آپ مینج کرنے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن عددی اعتبار سے سینٹ میں آپ کی اکثریت نہیں ہے سر. اور اگر ریٹ بھی نکل آیا ہے تو آپ کس طرح سے اس ہارس ٹریڈنگ کو روکیں گے؟ دیکھیے ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں نے بتایا ہے کہ آئین کے اندر ترمیم کے لیے اپوزیشن اور ساری پارٹیاں ایک قومی ایجنڈا سمجھ کے اکٹھی کھڑی ہو جائیں. ایک اور اگر نہیں ہوگا تو پھر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس کے الائز ہیں وہ اکٹھے الیکشن لڑیں گے. جی اور ریٹ سر جو ریٹ آپ نے بتایا تھا بابر صاحب ریٹ میں نے خبر بتائی. بابر رحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم منظور ہونے کی صورت میں سینٹ کا انتخاب بھی دوہری شہریت کے حامل پاکستانی لڑ سکیں گے. کیا بتانا پسند کریں گے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو سینٹ انتخاب میں حصہ لینے کے لیے دوہری شہریت کے حامل کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس آئینی ترمیم کے لیے یقیناً آپ کو اپوزیشن کے تعاون کی ضرورت ہے. کیا وزیر اعظم پاکستان اس سلسلے میں قائد کے خلاف شہباز شریف اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں سے بات کرنا پسند کریں گے؟ اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے جو ٹیم ہے پارلیمنٹری میں اس کا حصہ ہوں، اس لیے اپوزیشن سے بات یہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے بھی ہوئی ہے اور جو اجلاس شروع ہوتا ہے آپ کو یاد ہے 3 ہفتے ہو گئے ہیں سینٹ چلا رہے ہیں، اس سے بھی پہلے ہوئی ہے. لیکن یہ فوراً طے ہو گیا ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہی بات ہوگی. نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے کہ میری امید ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں وہ الیکشن میں دلچسپی لیں گے، وہ ٹکٹ مانگیں گے.
جی ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ نے ایک تو پاکستانی ڈائسپورا پہ اتنی بڑی خوشخبری دی ہے، لیکن ساتھ میں جو ایک شرط رکھ دی ہے کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشروط اجازت ہوگی. دوسرا، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے پر جو حکمران پارٹی ہے کوئی سیاست کرنے جا رہی ہے تاکہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ خوش ہو جائے؟ دیکھیے پاکستان کے باہر جو بھی جاتا ہے، آپ میں سے جو لوگ ہیں وہ میری تصدیق کریں گے، جو باہر جاتا ہے وہ سارے ایک ہی بات کرتے ہیں ان سے جا کے، ہم آپ کو اسمبلیوں میں لے کے آئیں گے. سارے ان سے وعدے کرتے ہیں پاکستان کی ڈیسیجن میکنگ میں آپ کو شریک کریں گے. کسی نے عمل نہیں کبھی کیا. یہ تو بابر امان نئی انتخابی اصلاحات سے متعلق نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.